السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں آج اس جنگل میں آیا تھا۔ میں کسی اور بوٹی کی تلاش میں آیا تھا، مگر یہاں مجھے یہ چرچٹا کے کچھ پودے مل گئے، تو اسے پٹھ کنڈا بھی کہتے ہیں جسے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو کم از کم پٹھ کنڈا کے متعلق بتا دوں کہ اکثر یہ بزرگوں کو شکایت ہوتی ہے کھانسی کی، اور گاڑھی بلغم والی، پیلی بلغم والی۔ آپ اسے اس طرح کریں کہ اسے جڑ سمیت اس طرح نکال لینا ہے، جڑ سمیت نکالیں، اور یہ اسے جلا لینا ہے۔ یہ پٹھ کنڈا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے یہ اس طرح آپ ہاتھ لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو جو ہی آپ نے اوپر کی طرف اس طرح ہاتھ کرنا تو یہ کنڈے چبھ جاتے ہیں، الٹے ہوتے ہیں کنڈے، اس لیے اسے پٹھ کنڈا کہتے ہیں۔ تو یہ گرم کھانسی کے لیے، گدی کھانسی کے لیے، عضلاتی کھانسی کے لیے یہ بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے انسان کے لیے۔ آپ نے اسے اس طرح اکھاڑ لینا ہے، تقریباً 4-5 کلو 10 کلو آپ بے شک اکھاڑ لیں، اور اس کا خشک کر لینا ہے۔ اسے خشک کرنے کے بعد آپ نے اسے آگ سے جلا لینا ہے، جلا کر راکھ تیار کر لینا ہے۔ اب ویسے وہ راکھ بھی آپ شہد میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں، مگر اسے آپ مزید تیز کرنے کے لیے اس طرح کریں کہ اس راکھ کو مزید آگ دینا ہے۔ کسی مٹی کا برتن لیں چھوٹا سا، اس میں وہ راکھ بھر لیں اچھی طرح، اور اسے 5-7 کلو 10 کلو آگ دیں گے تو وہ بالکل سفید نمک نکلے گا اس کا۔ اسے خار کہتے ہیں، پٹھ کنڈا کی خار۔ اس خار میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ 50 گرام خار ہے تو آپ نے اس میں 50 گرام ہلدی ملا لینا ہے۔ خالص ہلدی گنڈی والی لے کر آپ نے اسے باریک کرنا ہے۔ بازارو ہلدی نہیں لینا بازار سے، کیونکہ اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کی ملاوٹ ہے، خالص ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا خالص چیزیں ہونا چاہیے، جس طرح یہ آپ کے پاس نمک خالص ہوگا، پٹھ کنڈا کی خار خالص ہوگی، اسی طرح آپ کے پاس ہلدی بھی خالص ہونا چاہیے۔ برابر وزن آپ نے دونوں کو ملا لینا ہے۔ دونوں کو ملا کر آپ نے 500 mg کے کیپسول بھر لیں، یا ویسے بھی آپ اسے شہد میں ملا کر 500 mg کی مقدار میں آپ شہد میں ملا کر ان بزرگوں کو استعمال کریں جو دمہ کے مریض ہیں، اور گاڑھی پیلے رنگ کی جن کو بلغم آتی ہو، ان مریضوں کو استعمال کریں۔ خصوصاً یہ علامتیں بزرگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ بزرگوں کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس کی جڑ سمیت ہی آپ نے نکال کر اس کا یعنی کہ تمام چیزیں ہونا چاہیے، اس کا آپ نے نمک تیار کر لینا ہے، اور دن میں 3-4 دفعہ ہر 3 گھنٹہ بعد آپ نے 500 mg کی مقدار کے مطابق آپ اسے، اگر ان کو پیشاب کا مسئلہ ہو تو آپ نے اسے مکھن یا بالائی میں ملا کر دینا ہے، اور اگر صرف بلغمی کھانسی کا ہی مسئلہ ہو یا دمے کا مسئلہ ہو تو آپ نے اسے شہد میں ملا کر دینا ہے، یعنی برابر وزن ہلدی ملا کر اس میں۔ تو مسلسل استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے تمام نالیاں جسم کی صاف ہو جائیں گی، سانس والی نالیاں صاف، پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے، پھیپھڑے کی جھلیوں میں سے جو بلغم اٹکی ہوتی ہے گاڑھا ہونے کی وجہ سے وہ پتلی ہو کر وہ بھی خارج ہو جائے گی، اور دمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے، اور یہ بلغمی کھانسی گاڑھی کھانسی سے بھی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ مکمل علاج ہے، یہ نہیں کہ عارضی طور پر فائدہ ہوگا، عارضی نہیں، مکمل انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ بوٹی آپ اس مقصد کے لیے، یعنی چرچٹا بوٹی بھی اسے کہتے ہیں، چرچٹا یا پٹھ کنڈا، یہ دو نام اس کے مشہور ہیں پنجاب میں، لہٰذا آپ اسے استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہ اپنے دوستوں کے لیے اس کے کچھ چند ایک فوائد بتا دیتا ہوں۔ تو مزید بھی اس کا جو آپ کے پاس نمک ہوگا وہ ذیل اروا بوٹیاں جو ہوتی ہیں، ذیل اروا جو جمادات ہوتے ہیں، مثلا شنگرف ہے، سنکھیا ہے، رسک پور ہے، دار چکنا وغیرہ، ان چیزوں کے یہ ذی اروا چیزوں کا کشتہ کرنے کے لیے اس کا نمک بے مثل چیز ہے، لہٰذا اس کے نمک میں آپ ان چیزوں کے کشتہ جات بھی تیار کر سکتے ہیں، آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بوٹی آپ استعمال کریں، اللہ کی نعمت ہے، اور مفاد اٹھائیں، اور بزرگوں سے خصوصاً آپ دعائیں لینے کے مستحق ٹھہریں۔
इंशाल्लाह मैं इसके बाद भी एक बूटी और है इधर मुझे नज़र आई, उसके ऊपर मैं व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो भी आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।